اور محاذ خاموش ہو گیا۔ ایرک ماریا ریمارک۔ خوش قسمتی سے ہمیں بہت اچھا کام مل گیا ہے۔ ہم 8 آدمیوں کو ایک ایسے گاؤں کی حفاظت کا حکم ملا ہے جو بمباری سے بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ کیٹ، البرٹ، میولر، تیدن، پیٹرنگ اور میں پوری چوکڑی موجود ہے۔ ہمارے دل و دماغ پر اب تک محاذ کے خوفناک مناظر کا اثر ہے، لیکن ہم موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرش صاف کر کے چٹائیاں بچھاتے ہیں۔ میں اور البرٹ ایک سنہرا پلنگ اٹھا لاتے ہیں جس پر بطخ کے پروں والا گدیلا بچھا ہوا ہے۔ ہم باری باری اس پر لیٹتے ہیں اور ایک مدت کے بعد نرم بستر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیٹ اور میں پورے گاؤں میں چکر لگاتے ہیں اور درجن بھر انڈے، ایک مرغ اور سیر بھر مکھن لے کر لوٹتے ہیں۔ ہر شخص نے ابھی سے ایک انڈا اٹھا لیا ہے۔ بمشکل میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ انہیں پکا کر کھانا چاہیے۔ پیٹرنگ کہیں سے بکری کے 2 بچے پکڑ لایا ہے۔ اب تو شاندار دعوت ہوگی۔ ہم آگ جلاتے ہیں اور کیٹ گوشت بھوننے لگتا ہے۔ ہمارے 2 ساتھی صبح سے کھیتوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ آلو، گاجریں، مٹر اور لوبیا جما کر کے لائے ہیں۔ ہم بڑے مغرور ہو گئے ہیں۔ تیدن خوراک کے سربمر بند ڈبوں کو کھولتا ہے اور بیزاری سے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے، بھائی ہمیں تو تازہ سبزیاں پسند ہیں۔ ہمیں آلو چھیلنے کے لیے کدوکش نہیں مل رہا۔ آخر کیٹ ایک دیگچی کے ڈھکنے میں کیل ٹھوک ٹھوک کر سوراخ کر لیتا ہے۔ لیجئے، کدوکش تیار ہے۔ 2 نوجوان ہاتھوں میں دستانے پہن کر آلو چھیلتے ہیں۔ ہم ان کے گرد یوں کھڑے ہیں گویا قربان گاہ کے سامنے مؤدب عبادت گزار۔ بہت جلد ہم پر ایک نئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ غالباً دشمن نے چمنی سے دھواں نکلتے دیکھ لیا ہے۔ ہم پر دھڑا دھڑ گولے برسنے لگتے ہیں، لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کر رہے اور اطمینان سے کھانا پکانے میں جٹے رہتے ہیں۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ کھانا میز پر چن دیا جاتا ہے۔ 2 بجے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص بات نہیں کر رہا۔ ایسا پاگل کون ہے جو باتوں میں وقت ضائع کر دے؟ شام کے 6 بجے ہم دسترخوان سے اٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ 6:30 بجے پھر کھانا شروع ہوتا ہے جو نصف رات تک جاری رہتا ہے، لیکن رات اچھی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت سے زیادہ کھا گئے ہیں، اس لیے بار بار پہلو بدلتے ہیں۔ بکری کا گوشت یوں بھی انتڑیوں کو نرم کر دیتا ہے، چنانچہ رات بھر ہم آنے جانے میں لگے رہتے ہیں۔ جب دیکھو 2-3 آدمی باہر میدان میں بیٹھے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں۔ میں خود 9 مرتبہ باہر جا چکا ہوں۔ صبح 6 بجے تو ہم نے حد ہی کر دی۔ 11 کے 11 آدمی باہر تشریف فرما ہیں، اونچی آواز میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں چھٹی پر گھر جا رہا ہوں۔ گاڑی چھکا چک چل رہی ہے۔ میں دروازے پہ کھڑا دور دور تک پھیلے ہوئے سرسبز کھیتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ گاڑی ٹھہرتی ہے۔ میں رائفل کندھے سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے اترتا ہوں۔ اسٹیشن پر بے شمار لوگ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے باہر نکلتا ہوں اور نہر کے کنارے گھر کی طرف چل دیتا ہوں۔ راستے میں کئی واقف کار ملتے ہیں، لیکن میں آنکھیں چرا کر نکل جاتا ہوں۔ یہ خاکستری رنگ کا اونچا سا دروازہ میری منزل ہے۔ مجھے اپنا ہاتھ بوجھل سا محسوس ہو رہا ہے۔ ہمت کر کے دروازہ کھولتا ہوں۔ آلو کی ٹکیوں کی مہک میرا استقبال کرتی ہے۔ اچانک بہن کی آواز کھانوں میں آتی ہے، پال تم؟ امی، پال آ گیا۔ امی! وہ مجھے خوش آمدید کہنے کے بجائے بورچی خانے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ جانے کیوں؟ میں وہیں کا ہو رہتا ہوں، ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ میں خاموش کھڑا ہوں، مفلوج اور بے کس۔ آنسو میری مرضی کے خلاف رخساروں پر بہہ نکلتے ہیں۔ رائفل کونے میں کھڑی کر کے میں اندر کی طرف بھاگتا ہوں۔ امی بستر میں لیٹی ہے، ان کا چہرہ زرد ہے۔
مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں۔ میں کچھ کہے سنے بغیر ان کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں۔ چند منٹ تک ہم ماں بیٹے خاموشی سے آنسو بہاتے ہیں، پھر وہ تکیے کا سہارا لے کر اٹھتی ہیں۔ ایلینا، بھیا کے لیے کھانا لے آؤ۔ دیکھو پال، آج ہم نے آلو کی ٹکیاں بنائی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں تمہارے آنے کی خبر پہلے ہی مل گئی ہو۔ کھانا آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر مجھے کھلاتی ہیں۔ میری بہن پاس کھڑی ہنس رہی ہے۔ ہم آپس میں زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں محبت کی نمائش نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس مہنگائی کے زمانے میں آلو کی ٹکیاں کیا قیمت رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو بسکٹ انہوں نے مجھے دیے ہیں وہ کتنے پرانے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہیں سے سستے داموں مل گئے۔ انہوں نے سنبھال کر میرے لیے رکھ لیے۔ میری ماں اور بہن ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ابا بھی آ جائیں گے، لیکن پھر بھی میں یہاں نہیں ہوں۔ میرا دل یہاں نہیں ہے۔ میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ سا ہے جو باوجود کوشش کے نہیں ہٹ رہا۔ میرے دل وہیں ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ اجنبیت کا یہ احساس کسی طرح دور نہیں ہو رہا۔ شام کو ابا ملتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں اور مجھے اپنے دوستوں سے ملانا چاہتے ہیں، جیسے میں محاذ سے آیا ہوا سپاہی نہیں بلکہ کوئی عربی گھوڑا ہوں۔ مگر میں نہیں مانتا۔ مجھے یہاں اکیلے بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو سوالات وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ میں اپنی چیزیں دیکھتا ہوں، وہ سب کی سب محفوظ پڑی ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کتابیں، تصویریں، کھیلوں کا سامان، سب کچھ موجود ہے، مگر میں نہیں ہوں۔ میں دن بھر دھوپ میں کرسی ڈالے پڑا رہتا ہوں۔ میں کسی سے بات نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ بیمار ماں کے بستر پر جا بیٹھتا ہوں۔ ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف تکتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے بھی اکتا جاؤں تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر صبح اماں میری طرف خاص نظروں سے دیکھتی ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ دن گن رہی ہیں۔ میں کیمر کی ماں سے ملنے اس کے یہاں جاتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس چیختی چلاتی عورت کو کیسے خاموش کروں، جو جھنجھوڑ کر مجھ سے کہہ رہی ہے تم زندہ کیوں ہو جب وہ مر چکا ہے۔ آخر وہ ایک کرسی پر گر جاتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ بھاگ کر اندر سے ایک تصویر لے آتی ہے۔ یہ کیمر کی تصویر ہے۔ جانے وہ مجھے کیوں دے رہی ہے۔ آج گھر پر میری آخری شام ہے۔ سب خاموش ہیں۔ میں جلد ہی بستر پر چلا جاتا ہوں۔ کون جانے پھر سونا نصیب ہو یا نہیں۔ رات گئے اماں کمرے میں آتی ہیں۔ وہ درد کے مارے دوہری ہو رہی ہیں۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر پائنتی پر بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے ان کی ہچکیاں سنائی دے رہی ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اٹھ کر چلی جائیں، لیکن وہ اسی طرح ہچکیاں لے رہی ہیں۔ آخر میں برداشت نہیں کر سکتا اور یوں ظاہر کرتا ہوں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہوں۔ امی، آپ چل کر سو جائیے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ بیٹا، میں پھر بھی سو سکتی ہوں، لیکن تم نہ جانے کب آؤ۔ میری بوڑھی آنکھوں میں انتظار کی سکت نہیں۔ میں یہاں سے تربیتی کیمپ جا رہا ہوں۔ 10 دن بعد محاذ پر جاؤں گا۔ شاید اگلے اتوار پر پھر آ جاؤں۔ ضرور آنا میرے بیٹے، میں اسٹیشن پر تمہیں لینے آؤں گی۔ نہ اماں، ایسا غضب نہ کرنا، سردی بہت ہے، پھر آپ کی طبیعت بھی خراب ہے۔ دیکھو بیٹا، محاذ پر اپنا خیال رکھنا۔ بہت اچھا امی۔ پال، میں ہر روز تمہارے لیے دعا کروں گی۔ ایک بات کہوں، تم کوئی ایسی نوکری کر لو جس میں خطرہ نہ ہو۔ اچھا امی، اب سے میں باورچی خانے میں کام کروں گا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی ہیں۔ اندھیرے میں ان کا چہرہ بہت سفید دکھائی دے رہا ہے۔ میں انہیں سہارا دے کر بستر پر لے جاتا ہوں۔ لو امی، میں جاتا ہوں، آپ میرے آنے تک اچھی ہو جائیں۔ ہاں میرے بچے،
ایسا ہی ہوگا۔ امی مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا کریں، وہاں ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ بہت اچھا، دیکھو پال، تمہارے لیے میں نے ایک زیر جامہ بنوایا ہے، اسے تھیلے میں رکھنا مت بھولنا۔ اف میرے خدایا، میں جانتا ہوں اس ایک کپڑے کے لیے وہ کتنا تنگ ہوئی ہوں گی۔ راشن دفتر کے سامنے انتظار کیا ہوگا، التجائیں کی ہوں گی اور جانے کیا کیا۔ شب بخیر امی، شب بخیر میرے بچے۔ میں سوچتا ہوں مجھے چھٹی نہیں لینا چاہیے تھی۔